وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ایک حدیث رہ گئی تھی کل، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27، حدیث نمبر 5، من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم فلیس لہ من الزرع شیء ولہ نفقتہ۔ من جس نے زرع کھیتی باڑی کی، زراعت جس نے زراعت یعنی کھیتی باڑی کی، فی ارض قوم کسی قوم کی زمین میں، بغیر اذنہم بغیر ان کی اجازت کے، بغیر ان کی اجازت کے، فلیسا تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من الزرع کھیتی میں سے یعنی فصل میں سے، شیئن کچھ، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، نفقتہ اس کا خرچہ۔ مثال کے طور پہ سندھ میں عام بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پنجابیوں نے جا کے آباد کی، کوئی زمین پڑی ہوئی تھی، کسی نے جا کے آباد کر لی، اس میں مثال کے طور پہ گندم کی فصل بولی۔ اب جس کی زمین تھی اس کو پتہ چلا، جس کے پاس زمین کی ملکیت کا ثبوت تھا، وہ ثبوت لے کے عدالت میں پیش ہو گیا، یہ تو میری زمین ہے۔ اب عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ جو اس کا خرچہ ہوا ہے بیج وغیرہ کا، وہ تو اس کو واپس دلوا دے گی، لیکن جو وہاں فصل اگی ہوئی ہے گندم کی یا کسی اور جنس کی، وہ فصل کس کی ہوگی؟ مالک زمین کی۔ خرچہ اس کو مل جائے گا اور جو اس کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے بغیر اجازت لیے وہاں کاشت کی، وہاں کھیتی باڑی کی۔ یہ حدیث بہت سے ضابطوں کی، فقہی ضابطوں کی بنیاد ہے، اس لیے ہم نے یہاں اسے درج کر دیا ہے۔ ترجمہ پھر سن لیجئے۔ من زرع فی ارض قوم جس نے کسی قوم کی زمین میں کھیتی باڑی کی، کاشت کی، بغیر اذنہم ان کی اجازت کے بغیر، فلیس لہ من الزرع تو اس نے جو فصل کاشت کی ہے تو نہیں ہے اس کے لیے فصل میں سے شیئن کوئی چیز، ولہ نفقتہ اور اس کے لیے ہے اس کا خرچہ۔ آگے نکالیے صفحہ نمبر 28۔ کل ہم ایک مختصر سا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل واحد استعمال ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں فعل اسم کے مطابق۔ مثال ہمارے سامنے ہے، ذهب الاولاد، جملہ فعلیہ ہے، جانے والے یہاں الاولاد لڑکے زیادہ ہیں، جمع میں ہیں، لیکن فعل کیا استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے؟ واحد، ذهب الاولاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الاولاد ذهبوا یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ اسم کے مطابق ہے۔ کیسے؟ الاولاد جمع ہے تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے ذهبوا وہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ پھر سن لیجئے، قاعدہ یہ ہے، کل ہم اس کی وضاحت کر چکے، جملہ فعلیہ میں فعل واحد استعمال ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں فعل اسم کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل کا فاعل ظاہر ہو، لفظ کی شکل میں اس کے سامنے موجود ہو تو فعل کیا استعمال ہوگا؟ واحد۔ اور یہ جملہ اسمیہ ہے، الاولاد کو اب فاعل نہیں کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ تو جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ الاولاد جمع ہے تو اس کی خبر ذهبوا بھی کیا استعمال ہوگی؟ جمع۔ اس قاعدے کو اپلائی کیجئے پہلی مشق پہ، اس کی اپلیکیشن۔
جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں. جلس الولدان امام المعلم، دو لڑکے استاد کے سامنے بیٹھے. اگر کہنا ہو دونوں لڑکے زور دے کے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہو اس جملے کو تو پھر کیا کہیں گے؟ الولدان جلسا، پھر تثنیہ کے ساتھ فعل بھی کیا آ جائے گا؟ تثنیہ. تو دیکھیے یہ لکھا ہوا کیا آ جائے گا؟ الولدان جلسا امام المعلم، دونوں لڑکے استاد کے سامنے بیٹھے. نصر المسلمون اخوانہم، مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی. آپ نے اگر اپنا امتحان لینا ہے تو پھر بورڈ پہ دیکھے بغیر کوشش کیجیے بتانے کی. نصر المسلمون اخوانہم، مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی. کہنا ہو مسلمانوں نے زور دے کے تو اپنے بھائیوں کی مدد کی، کافر سارے بھاگ گئے، تو پھر کیا کہیں گے؟ المسلمون نصرو. کوشش کیجئے بورڈ پہ دیکھے بغیر جواب دینے کی، بعد میں دیکھ لیجئے. المسلمون نصرو اخوانہم. شرب الاولاد اللبن، لڑکوں نے دودھ پیا. اگر زور دے کے کہنا ہو لڑکوں نے تو پی لیا، لڑکیاں رہ گئی ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ الاولاد شاربو اللبن، ملا کے پڑھیں گے الاولاد شاربو اللبن. نمبر 4 اکل المسافرون الطعام، مسافروں نے کھانا کھایا. زور دے کے کہنا ہو مسافروں نے تو کھا لیا ہے اور مقیم سارے رہ گئے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ المسافرون اکلو، المسافرون اکلوا الطعام. رجعت البنتان من المدرسۃ، دو لڑکیاں واپس آئیں سکول سے. دو لڑکیاں سکول سے واپس آئیں. زور دے کے کہنا ہو دونوں لڑکیاں تو آ گئی ہیں، جہاں تک دونوں لڑکوں کا تعلق ہے وہ نہیں آئے، تو کیا کہیں گے؟ البنتان رجعتا. یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے البنتان رجعتا، البنتان رجعتا. آگے دیکھیے. طلب المدیر الطلاب، پرنسپل نے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو طلب کیا. کہنا ہو پرنسپل نے طلب کیا، زور دے کے، کسی اور نے نہیں، اسی نے طلب کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ المدیر طلب الطلاب. اسی طرح رہے گا کیونکہ واحد ہے. المدیر طلب الطلاب. کتبت رسالۃ الی اخی، میں نے ایک خط لکھا اپنے بھائی کی طرف، یا اپنے بھائی کو ایک خط لکھا. کہنا ہو میں نے لکھا، زور دے کے میں نے لکھا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے درست لکھا ہے، میں نے لکھا ہے یہ، تو کیا کہیں گے؟ انا کتبتو. کتبتو کو جملہ اسمیہ کیا کہہ کے بنائیں گے؟ انا کتبتو رسالتن. حل ضربت حامدن، کیا تو نے حامد کو مارا. اگر کہنا ہو کیا تو نے مارا ہے زور دے کے، تو پھر کیا کہیں گے؟ حل انت ضربت. یہ دیکھیے حل ضربتا سے کیا ہو جائے گا؟ حل انت ضربتا. کتبتو سے جملہ اسمیہ انا کتبتو، اور ضربتا سے جملہ اسمیہ انت ضربتا. کل ہم پڑھ چکے ہیں یہ سبق تفصیل کے ساتھ. ضربتا یہ فعل ہے، جملہ فعلیہ. انتا آ گیا تب یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. کیوں؟ انتا کیا ہے؟ اسم، اور اس میں زور کا معنی پیدا ہو جائے گا، سٹریس کا. تو نے مارا ہے. حل انت ضربت حامدن. آگے دیکھیے. رجعت الطلاب الی المدرسۃ بعد العطلات، طلبہ واپس آئے سکول چھٹیوں کے بعد. الی کا ترجمہ کیے بغیر کہیے طلبہ سکول واپس آئے چھٹیوں کے بعد. کیا نہ ہو طلبہ تو آ گئے ہیں، طالبات ابھی نہیں آئی، زور دے کے طلبہ واپس آ گئے ہیں. پھر کیا کہیں گے؟ الطلاب رجعوا، الطلاب رجعوا بعد العطلات، طلبہ چھٹیوں کے بعد سکول واپس آئے. سمع الناس کلام الخطیب، لوگوں نے خطیب کی بات سنی. اگر جملہ اسمیہ بنانا ہو تو کیا کہیں گے؟ الناس سمعوا کلام الخطیب. یہ سب الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. الناس سمعوا کلام الخطیب. تصحیح کریں. سب سے پہلے ذهب الاولاد الى بیوتہم، لڑکے اپنے گھروں کی طرف گئے. اب دیکھیے جملہ فعلیہ ہے،
اور جملہ فعلیہ میں فعل واحد استعمال ہوتا ہے کیونکہ جانے والے جو لڑکے ہیں وہ فعل کے بعد ظاہر ہیں، لفظ کی شکل میں موجود ہیں. بتائیے کیا کہیں گے؟ ذهبوا کی بجائے ذهب لکھا ہوا، ذهب الاولاد الى بيوتهم. المسافرون رجعتم من السفر، مسافر تم واپس آئے سفر سے، اس میں کوئی سینس ہی نہیں بنتا. کیا کہیں گے؟ المسافرون رجعوا، المسافرون رجعوا من السفر. دخلت النساء فی البیت، یہ قاعدہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، اس کو رہنے دیجئے. نمبر 4، دخل السارقان فی البیت، دو چور گھر میں داخل ہوئے، وسرقوا المال، اور انہوں نے مال چوری کیا. اب ظاہر ہے داخل کتنے ہوئے ہیں؟ دو چور، تو چوری بھی کتنے ہی کریں گے؟ دو. مال کے مکان خود تو نہیں شامل ہو گیا تھا، اس لیے سرقوا کی بجائے کیا کہیں گے؟ سرقا. سرقوا کی بجائے سرقا. جتنے چور داخل ہوئے چوری بھی ان دونوں نے کرنی تھی. تو دخل السارقان فی البیت وسرقا المال، ملا کے بنیں گے سرق المال. کتبت رسالۃ الی والدی، میں نے ایک خط لکھا اپنے والد کی طرف. ظاہر ہے آپ نے خط کو لکھا ہے، خط نے تو آپ کو نہیں لکھا، کیونکہ آپ نے خط کو لکھا ہے اس لیے خط یہاں کیا ہوگا؟ مفعول. کیا کہلائے گا عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ مفعول. اگر خط نے آپ کو لکھا ہوتا تو پھر خط فاعل ہوتا. اب آپ نے خط کو لکھا ہے، خط کو کیا کہیں گے؟ مفعول. رسالۃ لیٹر. اور مفعول ہمیشہ کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت نصب. اب بتائیے کتبت رسالۃن کی بجائے کیا کہیں گے؟ کتبت رسالۃن. لکھا ہوا آپ کے سامنے، کتبت رسالۃن الی والدی. غضب الوالد علی ابنائہ، والد اپنے بیٹوں پہ ناراض ہوا. دیکھیے زیر کے بعد اگر پیش آ رہی ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ادائیگی میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی زبان پہ دشوار ہو جاتی ہے. ثقل کو دور کرنے کے لیے عربوں نے علی ابنائہ کی بجائے کیا پڑھا؟ علی ابنائہ، تاکہ پہلے زبان نیچے آئے پھر اوپر نہ جائے. زبان نیچے آئی ہے تو نیچے ہی رہے. علی ابنائہ کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ کیا پڑھا جائے؟ علی ابنائہ. ضرب الولدان الطفلان، دو لڑکوں نے دو بچوں کو مارا. بتائیے دو صحت مند قسم کے لڑکے ہوں، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہوں تو ان دو بچوں کی حالت تو لازماً بدلے گی. اب الطفلان اس کی حالت کو بدلیے، حالت نصب میں لے جائیے. کیا ہو جائے گا؟ الطفلان کی بجائے الطفلین، الطفلان کی بجائے الطفلین. تو کیا کہیں گے؟ ضرب الولدان الطفلین، دو لڑکوں نے دو بچوں کو مارا. آگے بھی رہنے دیجئے. 8 نمبر اس کا قاعدہ بھی ہم پڑھتے ہیں. 9 نمبر، سمع الناس القرآن، کیا لکھا ہوا ہے؟ سمع الناس القرآن، لوگوں نے قرآن سنا. سمع کی بجائے کیا کہیں گے؟ سامع. جس طرح ہم سنا کو سنا نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سمع کو سمع نہیں کہہ سکتے. سمع الناس القرآن. عبد المسلمون اللہ کی بجائے کیا ہوگا؟ عبادہ فعل ہے، عبادت کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. المسلمون فاعل، اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لفظ اللہ یہاں کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. حالت نصب میں اسم کے آخر میں زبر آتی ہے اگر اس کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو. اب بتائیے کیا کہیں گے؟ عبد المسلمون اللہ کی بجائے عبد المسلمون اللہ. عبد المسلمون اللہ، عبد فعل، المسلمون فاعل، اللہ مفعول. الولدان خرجوا من البیت، دونوں لڑکے گھر سے نکلے. ودخلوا فی المسجد، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے.
الولدانی کے ساتھ خرجو کی بجائے کیا آئے گا؟ خرجا، تسنیہ کے ساتھ تسنیہ، الولدانی خرجا من البیت ودخلا فی المسجد، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 بتائیے کیا آئے گا؟ دخلنا فی المسجد، ہم مسجد میں داخل ہوئے، دخلنا فی المسجد۔ هل ذهبت، آگے کیا آئے گا؟ الى المدرسة امس، کیا تو کل سکول گیا؟ کیا آپ کل سکول گئے؟ امسی گزشتہ کل، yesterday۔ هل ذهبت الى المدرسة امس، جلس الطلاب، طلبہ بیٹھے، آگے کہنا ہو بینچوں پر، مقعد کی جمع مقاعد، تو کیا کہیں گے؟ علی المقاعد، جلس الطلاب علی المقاعد۔ کہنا ہو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ خرج المسلمون من بیوتہم ودخلوا فی المسجد۔ آخری ہے کہنا ہو ماں اپنی بیٹی پہ ناراض ہوئی، تو کیا کہیں گے؟ غاضبت الام، الوالدہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح لکھا ہوا الام بھی، غاضبت الام علی بنتہا، ماں اپنی بیٹی پر ناراض ہوئی۔ 2 قاعدے رہ گئے تھے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر نکالیے پہلے 25، صفحہ نمبر 25 پہ چوتھا قاعدہ ہے، اس کا فارمولہ دیکھ لیجئے۔ یہ ہے اس کا فارمولہ، جزم کے بعد، یعنی جزم والے حرف کے بعد اگر الف لام آ رہا ہو تو پھر جزم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے زیر کے ساتھ۔ کیسے؟ دیکھیے یہ ہے جلست البنت، پڑھ چکے ہیں ہم کہ ال کا جو آ ہے پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ جلست البنت، ال کا آ تو سائلنٹ ہو جائے گا، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب تا کو ڈائریکٹ کس کے ساتھ ملانا پڑے گا؟ لام کے ساتھ۔ تا کو براہ راست کس کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا؟ لام کے ساتھ۔ تا تو ہم نے کہا درمیان سے نکل گیا، سائلنٹ ہو گیا، پڑھنے میں نہیں آیا، تو تا کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ براہ راست لام کے ساتھ۔ پڑھ کے دکھائیے کس طرح پڑھیں گے؟ جلست نہیں پڑھا جا سکتا، 2 جزم والے حرف آ جائیں اکٹھے تو دونوں کی ادائیگی ممکن نہیں۔ جلست کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ جلس البنت، جلس البنت۔ تو ملا کر پڑھنے کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب جزم والے حرف کے بعد آگے پھر جزم والا حرف آ رہا۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے نصرت البنات اخواتہن، لڑکیوں نے اپنی بہنوں کی مدد کی۔ نصرت البنات، ال کا آ تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، تا کو ملانا پڑے گا براہ راست کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ۔ کیا پڑھیں گے ملا کے؟ نصرت البنات کی بجائے نصرت البنات، نصرت البنات اخواتہن۔ ایک قاعدہ اور رہ گیا تھا صفحہ نمبر 27 پہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ کل نیا سبق ہے انشاءاللہ العزیز، پڑھیں گے فعل مضارع۔ نئے سبق کا جو پہلا دن ہوتا ہے بہت اہم، کل اپنی شرکت پہلے کی طرح لازمی بنانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3 قاعدہ، نمبر 3 قاعدہ، اس کو ذرا پہلے سادہ لفظوں میں سن لیجئے۔ سادہ لفظوں میں یہ قاعدہ یوں ہے کہ عربوں نے توڑا جمع مکسر کو، اور جمع مکسر نے توڑ دیا عربوں کے بنائے ہوئے قاعدے کو۔ مثال کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی۔ قاعدہ کیا ہے؟
قاعدہ یہ ہے کہ مذکر کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے مؤنث. مثلا جانے والے لڑکے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ذہب اولادن. جانے والی لڑکیاں ہوں تو پھر ذہبہ کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ ذہبت اولادن. یہ تو قاعدہ ہے. اولادن کے ساتھ ذہبہ اور بناتن کے ساتھ ذہبت. کوئی بات اگر مردوں نے کہی ہو تو کہیں گے قال رجالن، عورتوں نے کہی ہو تو کہیں گے قالت نسوتن. امراتن کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں، لکھا ہوا آپ کے سامنے، نساءن بھی اور نسوتن بھی. نساءن بھی عورتیں، نسوتن بھی عورتیں. کہنے والی عورتیں ہوں تو کیا کہیں گے؟ قالت نسوتن. کہنے والے مرد ہوں تو کیا کہیں گے؟ قال رجالن. لیکن ابھی ہم نے کہا کہ جمع مکسر جو ہے کس جمع کو کہتے ہیں؟ جمع مکسر جس جمع کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو نہ ہی الف و لمبی تا ہو. المسلمون المؤمنون جمع مکسر نہیں ہے. المسلمات المؤمنات جمع مکسر نہیں ہے. لیکن رجال جمع مکسر ہے، نسوۃ جمع مکسر ہے، جبال جمع مکسر ہے وغیرہ. اب جمع مکسر عربوں کے بنائے ہوئے کلیے قاعدے کی پابند نہیں ہوتی. عربوں نے جمع مکسر کو توڑا اور جمع مکسر نے عربوں کے بنائے ہوئے کلیے قاعدے کو توڑ ڈالا. حساب برابر. کیا مطلب؟ اگر لفظ جمع مکسر ہو تو پھر اس کے ساتھ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی. ابھی ہم نے کیا کہا کہ قاعدے کے مطابق قال نسوۃ درست نہیں ہے. کیوں؟ نسوۃ کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ قالت. مؤنث کے لیے فعل کون سا؟ مؤنث. لیکن چونکہ نسوۃ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کہتے ہی اس کو ہیں جس کے واحد کو توڑ کے اس کی جمع بنائی جائے، تو چونکہ جمع مکسر کو عرب توڑ ڈالتے ہیں تو جمع مکسر عربوں کے بنائے ہوئے کلیے قاعدے کو توڑ ڈالتی ہے. ان کے کلیے قاعدے کی وہ پابندی نہیں کرتی. اس لیے جہاں قالت نسوۃ بھی ٹھیک ہے، قال نسوۃ کہنا بھی ٹھیک ہوگا. اور قرآن مجید نے کیا استعمال کیا ہے؟ قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہم شروع کریں گے آج انشاءاللہ العزیز قصص النبیین میں، اس میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قال نسوۃ. شہر کی عورتوں نے کہا، فی المدینۃ شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ دیکھیے کیسی خاتون اول ہے، اپنے ہی گھر میں جوان ہونے والے لڑکے پہ ڈورے ڈال رہی ہے. تو کیا کہا قرآن مجید نے؟ قال نسوۃ. قالت نہیں کہا، قال نسوۃ. اسی طرح الیہود جمع ہے الیہودیوں کی. الیہود جمع ہے الیہودیوں کی. یا کو توڑ کے پھینک دیا، جمع بن گئی. یا کو توڑ کے پھینک دیا تو کیا رہ گیا؟ الیہود. الیہود جمع ہے. بتائیے الیہود میں کوئی مؤنث والی بات آپ کو نظر آ رہی ہے؟ الیہود کو گولتا نظر آ رہی ہو یا اس کا تعلق مؤنث سمائی سے ہو نہیں؟ تو بتائیے الیہود کا لفظ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مذکر. بتائیے اس کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ الیہود مذکر ہے. قال یا قالت؟ قال. کیا ہونا چاہیے؟ قال الیہود قاعدے کے مطابق. لیکن چونکہ جمع مکسر ہے قرآن پاک نے کیا استعمال کیا؟ قال الیہود کی بجائے قالت الیہود. قرآن پاک نے کیا استعمال کیا ہے؟ قالت الیہود والنصارى. اب دیکھیے کتاب، فاعل اگر جمع مکسر ہو تو فعل کا صیغہ مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی. مثلا قرأ الرجال القرآن، مردوں نے قرآن پڑھا، یوں بھی ٹھیک ہے، اور قرأت الرجال القرآن یوں بھی ٹھیک ہے. دونوں طرح صحیح ہے.
قرآن مجید میں ہے وقال نسوۃ، مؤنث کے ساتھ مذکر فعل استعمال ہو رہا ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. واحباؤہ، احباء جمع ہے حبیبن کی، جمع ہے حبیبن کی، حبیبن محبوب، پیارا، چہیتا. تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ہیں، پیارے ہیں. ہمیں جہنم کی آگ سے کیا خطرہ؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کرام کے خاندان کے، ہم خاندان نبوت کے چشم و چراغ، ہمیں کیا خطرہ ہے جہنم کی آگ سے؟ یہ فکر تھی ان کی. اور ہمارے ہاں بھی اگر کسی حوالے سے یہ فکر موجود ہے تو یہودیوں ہی کی طرف سے آئی ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. آگے کیا ہے؟ لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ آگے کیا ہے ایک اور آیت میں؟ اولئک الذین کفروا، وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اور جن کا ذکر پیچھے گزرا وہ کون ہیں؟ جن کی ساری تگودو، جن کی ساری توانائیاں وقف ہو کے رہ گئی دنیا کو اور دنیاوی علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا اور کیا کہا؟ اولئک الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات سے، اپنے رب کے احکامات سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے، اس کے سامنے پیش ہونے سے. تو پھر کیا ہوا؟ فحبطت، تو رائے گاہ ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، جتنی انہوں نے محنتیں کی تھیں، بڑا خون پسینہ انہوں نے ایک کیا تھا، ناشتے کا، بچوں سے ملاقات کا بھی وقت ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. فرمایا ان کی ساری محنتیں ضائع گاہ ہو گئی. ظاہر ہے بات ہو رہی ہے آخرت کی. فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئی ان کی محنتیں، رائے گاہ چلے گئے ان کے اعمال، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی ان کو ان کی ساری محنتیں آخرت میں. قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا. ولقائہ، اور اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے، اس کے سامنے پیش ہونے سے. فحبطت اعمالہم، تو رائے گاہ ہو گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. صفحہ نمبر 28. تصحیح کریں، کریکشن. ذهب الاولاد الى بیوتہم، لڑکے اپنے گھروں کی طرف گئے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لڑکے اپنے گھروں کو گئے. جانے والے فعل کے بعد ظاہر ہیں، موجود ہیں. فعل کا فاعل جب ظاہر ہو، فعل کے بعد لفظ کی شکل میں موجود ہو اور فعل کو نظر بھی آ رہا ہو اپنا فاعل، تو پھر فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد. کیا کہیں گے؟ ذهب الاولاد. المسافرون رجعتم من السفر، مسافر تم واپس لوٹے سفر سے، اس میں کوئی سنس ہی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ المسافرون رجعوا، اور لکھیں گے اس طرح المسافرون رجعوا من السفر. داخلت النساء فی البیت، عورتیں گھر میں داخل ہوئیں، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ داخلت النساء. داخلت النساء کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ داخلت النساء فی البیت. داخل السارقان فی البیت وسرقوا المال، دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا، اور انہوں نے مال کی چوری کی. داخل ہونے والے دو چور ہیں. آگے سیگا استعمال ہو رہا ہے سرقوا جمع کا، تو مال کے مکان خود تو نہیں شامل ہو گیا تھا. داخل دو ہوئے ہیں تو چوری بھی دو نے ہی کی، تو کیا کہیں گے؟ وسرقا. کیا کہیں گے؟ وسرقا المال، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ وسرق المال. كتبت رسالۃ الی والدی، میں نے ایک خط، ایک لیٹر لکھا اپنے والد کی طرف. یا اردو زبان کی پریپوزیشن میں کہیں گے میں نے اپنے والد کو ایک خط لکھا. اب ظاہر ہے خط نے تو آپ کو نہیں لکھا، آپ نے خط کو لکھا ہے.
آپ فاعل ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، کام آپ کر رہے ہیں، خط نہیں، لیٹر نہیں، اس کو تو آپ لکھ رہے ہیں، اس کو تو لکھا جا رہا ہے، تو آپ فاعل ہوئے، اور جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں، اور حالت نصب میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زبر۔ اگر شروع میں الف لام ہو تو سنگل زبر، نہ ہو تو ڈبل زبر۔ اب بتائیے کیا کہیں گے؟ کتبت رسالۃ کی بجائے کتبت رسالۃ الی والدی۔ غضب الوالد علی ابنائہ، زیر کے بعد پیش آ رہی ہو تو ادائیگی میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی مشکل، دشوار محسوس ہوتی ہے زبان کے لیے۔ اس لیے عربوں نے کیا کہا کہ ابنائہ کی بجائے کیا پڑھا جائے؟ ابنائہ۔ غضب الوالد علی ابنائہ کی بجائے کہا جائے گا غضب الوالد علی ابنائہ، والد اپنے بیٹوں پر ناراض ہوا۔ ضرب الولدان الطفلان، دو لڑکوں نے دو بچوں کو مارا۔ دو لڑکے اچھے خاصے صحت مند ہوں اور دو بچوں کو مار رہے ہوں، تو کیا ان دو بچوں کی وہی حالت رہے گی جو پہلے تھی؟ نہیں، لازماً تبدیل ہو جائے گی، ان کی حالت لازماً بدل جائے گی۔ تب کیا کہیں گے؟ ضرب الولدان الطفلان کی بجائے ضرب الولدان الطفلین۔ ضربہ فعل ہے، الولدان جو دو لڑکے مار رہے ہیں وہ فاعل، اور جن کو مار رہے ہیں بیچاروں کو وہ مفعول، اور مفعول اپنی اصلی حالت میں نہیں، حالت رفع میں نہیں، کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت نصب میں۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ ضرب الولدان الطفلین۔ نصرت البنات اخواتہن، لڑکیوں نے اپنی بہنوں کی مدد کی۔ کیا کہیں گے؟ نصرت البنات کو ملا کے نصرت البنات، نصرت البنات اخواتہن۔ سمع الناس القرآن، لوگوں نے قرآن سنا۔ سمع کی بجائے کیا استعمال کریں گے؟ سامع، اس لیے کہ سین میم عین کی ڈائی کون سی ہے؟ فاعلہ، تو جس کی جو ڈائی ہو اس کے لیے وہی وزن، وہی ردم، وہی ڈائی استعمال کی جائے، تو سمع کی بجائے کہیں گے سمع الناس القرآن۔ عبد المسلمون اللہ کی بجائے کہیں گے عبد المسلمون اللہ، اس لیے کہ عبادہ فعل ہے، عبادت کرنے والے مسلمان فاعل، اور جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کے سامنے عبودیت کا، بندگی کا، عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مفعول۔ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں، اور حالت نصب میں اسم کے آخر میں زبر آتی ہے اگر اس کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو، تو کیا کہیں گے؟ عبد المسلمون اللہ۔ الولدان خرجوا من البیت، دو لڑکے گھر سے نکلے، ودخلوا فی المسجد، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ الولدان تثنیہ ہے، اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی کون سا ہوگا؟ تثنیہ۔ تو کیا کہیں گے؟ الولدان خرجوا کی بجائے الولدان خرجا، جو لکھا ہوا الولدان خرجا من البیت ودخلا فی المسجد۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، خالی جگہ پر کریں، پریپوزیشن لگا کے۔ دخلنا کے ساتھ کیا آئے گا؟ فی المسجد، دخلنا فی المسجد، ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ ہل ذہبتا، ذہبتا کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے الی، تو کیا کہیں گے؟ ہل ذہبتا الی المدرسۃ امس، کیا آپ کل سکول گئے؟ جلست الطلاب، طلبہ بیٹھے۔ المقاعد جمع ہے المقعد کی، بینچ، سیٹ، بیٹھنے کی جگہ، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو۔ طلبہ بینچوں پر، نشستوں پر، سیٹوں پر بیٹھے، تو کیا کہیں گے؟ جلست الطلاب
علی المقاعد، جلس الطلاب علی المقاعد، خرج المسلمون، مسلمان نکلے، من بیوتہم ودخلوا فی المسجد، مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، خرج المسلمون من بیوتہم ودخلوا فی المسجد، غاضبت الام، یہاں دھوکہ ہے، یہاں کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگی، یہاں اسم استعمال ہوگا، یہاں حرف نہیں اسم استعمال ہوگا، الام یا الوالدۃ، غاضبت الوالدۃ یا غضبت الام علی بنتہا، ماں اپنی بیٹی پہ ناراض ہوئی۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔